اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ شہر مدینہ سے، نبی کے شہر سے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ ہیں، اور اچھا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چھوٹے چھوٹے سے درس سنائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے روضہ مبارک میں سنتے ہیں سب کی بات، سب کا سلام سنتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا کام دکھائیں، اپنے نبی کو پڑھ کر سنائیں کہ ہم ایسے پڑھتے ہیں ان کی باتیں، اور وہ جو قرآن اللہ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ہم اس قرآن کے سمجھنے کی کوشش میں اس طرح سے ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا پسند آ جائے، اور یہاں کی ہمیں زندگی بھر کی حاضری اور چاکری مل جائے، عزت، عافیت، ایمان، اخلاص، صحت کے حالات میں۔ تو 5 منٹ کے مدرسے میں آج بات کریں گے فہم قرآن پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کی، کہ معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، درگزر کی عادت ڈالیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آیت کا مطلب پوچھا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں۔ حدیث شریف میں اسے اولین و آخرین کے بہترین اخلاق قرار دیا گیا، اس لیے اپنے اندر معاف کرنے کی عادت ڈالنا ہے ہم کو بھی۔ جب معاف کرنے کی عادت بن جائے گی تو بہت سارے کاموں سے جو الجھن ہوتی ہے اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ انتقام کے جذبے کی وجہ سے آدمی بے چین رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح میں بدلہ لوں۔ معاف کرنے کی عادت ہوگی تو اس بے چینی اور اضطراب سے انشاءاللہ نجات ہوگی، اور جب فہم قرآن میں کی بات ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کیوں نہ سمجھا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فضیلت والا پہلو اختیار کرو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے فضیلت والا پہلو اختیار کرو۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں رشتہ، وہ توڑتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ورنہ تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاؤ گے۔ پھر فرمایا، تم احسان و بھلائی کے راستے کو تھامے رکھو، ان سے صلہ رحمی کیا کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگا رہے گا۔ تو حدیث میں ایک صحابی کو عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بدلہ لینے سے منع فرمایا، بلکہ رائی کے برابر بدلے میں اچھائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے کا حکم دیا، اور اسے فضیلت والا پہلو قرار دیا۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ معاف کرنا نفس کے اوپر بڑا بار گزرتا ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیوں معاف کروں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، اس سے تو میری ذلت ہو جائے گی۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، نفس کے شر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ مصنون دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، اور سب سے زیادہ بھلائی والے کام پر مجھے پختگی عطا فرما۔ تو پھر اس سے متعلق ایک نصیحت بھی سن لیں کہ معاف کرنے کی ضرورت اور فضیلت کیا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ آپ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، قدرت کے باوجود، یعنی انتقام پر قدرت ہے، طاقت ہے کہ بدلہ لے سکتا، اس کے باوجود معاف کر دے۔ تو صاحب عزت لوگوں کا یہ کام ہے، جو ذلیل ہیں وہ ان کا کام یہ نہیں ہے، ذلیل جو ہے نا، نیچ اور ذلیل لوگ، ان کا کام یہ نہیں ہے، عزت والوں کا کام ہے، جن کے پاس زیادہ عزت ہے، جو صاحب عزت ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو انتقام کی پر قدرت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ ذلیل تھوڑی کرتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، شرم والا شرم میں مرتا ہے اور بغیرت سمجھتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو جو صاحب عزت ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ معاف کر دے گا، جانتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، میں اسے توڑ پھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہوں، میں اس کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ عزت والا ہے وہ کہے گا چھوڑو، معاف کرو، جانے دو۔ لیکن جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو مجھ سے ڈر گئے، اور نفس اسی بات سے تو ہمیں ورغلاتا رہتا ہے۔ تو نفس کی برائی سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، چند ٹکوں کے بس بیچ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو آپ نے اپنے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں دیا، بلکہ بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو اور اسی طرح مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا تکالیف نہیں پہنچائیں، یہاں تک کہ اپنا شہر آپ سے کو چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ ظرف والے تھے، عزت والے تھے، صاحب عزت تھے،
کیا کہا آپ نے؟ ہم تمہیں پچھلے معاملات پر کوئی ملامت نہیں کرتے، یعنی پچھلا جو تم نے کیا اس کو ختم کر دیا، معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر والا پہلو اختیار کریں۔ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بھائی سے کوئی بات ہو گئی، خاندان میں کوئی ناگواری ہو گئی، تو اسے سر پر سوار نہ کریں، معاف کر دیں۔ کسی کے غصے میں کہی ہوئی بات کو دل پر نہ لیں، اس سے زندگی اچھی گزرے گی اور دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے سنانے سے زیادہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔